دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مریں، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ میرا نام حیات محمد پراچا ہے۔ میرے والد صاحب کا نام میاں عبد الکریم پراچا۔ میری پیدائش ہے 1937 کی، مکھڈ شریف، ضلع اٹک۔ پھر اس کے بعد میں 7 جماعتیں، اس وقت ہمارے گاؤں میں مڈل اسکول تھا، تو وہاں 7 جماعتیں میں نے پڑھی، اور 3 جماعتیں میں نے یہاں پر پشاور میں ایڈورڈ ہائی اسکول، ایڈورڈ مشن ہائی اسکول، کوہاٹی دروازہ، یہاں پر میں نے میٹرک کیا 1955 میں۔ اور میرے والد صاحب چائے کی بروکری کا کام کرتے تھے، اور یہاں پر پھر ہم لوگ پشاور میں رہنے لگے۔ اس وقت کے اساتذہ بہت اچھے لوگ تھے، محنتی اور ایماندار، اور وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے یہ ہمارے بچے ہیں، تو بڑی اچھی تعلیم ہم نے ان سے پائی۔ پھر میں نے 1955 میں میٹرک کیا، فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، تو پھر اس کے بعد میں کراچی شفٹ چلا گیا۔ کراچی میں پھر میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، وہاں پھر اللہ نے بڑے اچھے چانس دیے، اور اب میں یہاں پر پشاور میں آ گیا ہوں۔ اچھا ماحول ہوتا تھا، مطلب اتنا جو آج کل کے بچوں میں ماحول ہے وہ اس سے بہت اچھا تھا، سادگی تھی، اور پیسے کی بہت ویلیو تھی۔ مطلب ہماری اس وقت فیس تھی 4.25 روپے تقریباً 10ویں کلاس کی، حالانکہ وہ ہائی اسکول مطلب جو گورنمنٹ کے تھے ان میں فیس نہیں تھی، لیکن میں پرائیویٹ میں پڑھتا تھا، ایڈورڈ مشن ہائی اسکول میں، وہاں تقریباً 4.25 روپے 10ویں کی فیس تھی۔ بہت جذبہ تھا، مطلب لوگ خواہش کرتے تھے کہ پاکستان بنے، اور اس کے لیے پھر وہ جلوس وغیرہ نکلتے تھے، اور ہم لوگ بھی اس میں شامل ہوتے تھے، جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو جاتے تھے، تو پھر وہ نعرے لگاتے کہ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، قائد اعظم زندہ باد۔ اس وقت یہاں پشاور کے لیڈر تھے خان عبدالقیوم خان صاحب، وہ لوگ نعرے لگاتے تھے زندہ باد، اور بہت ہی مطلب جذبہ تھا کہ پاکستان بنے۔ وہ پھر اللہ نے کیا، پاکستان بن گیا۔ جب پاکستان بنا تو میری اس وقت عمر تھی تقریباً 11 سال، تو قائد اعظم صاحب کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن ان کی تقریر سنی، ایک بیداری سی تھی کہ قائد اعظم کو دیکھیں، مگر وہ نصیب میں نہیں تھا۔ پھر وہ جلدی فوت ہو گئے، پاکستان بننے کے بعد 1 سال 1.25 سال کے بعد وہ فوت ہو گئے، ان کو دیکھ نہیں سکے۔ کراچی میں جب گیا تو وہ 1955 میں گیا۔ اس وقت ریڈیو پاکستان کا زمانہ تھا، ریڈیو کا زمانہ تھا، تو ہم جب چھوٹے سے قائد اعظم کی تقریر آنی ہوتی تھی تو ہم آدھا گھنٹہ پہلے ریڈیو کے آگے بیٹھ جاتے تھے کہ ان کی تقریر آ رہی ہے، اور وہ بڑے شوق سے سنتے تھے کہ یہ ہمارے لیڈر قائد اعظم صاحب تقریر کر رہے ہیں، تو بہت ہی مطلب خوشی ہوتی تھی۔ قائد اعظم صاحب کا جتنا احترام لوگ کرتے ہیں ایسے لیڈر میں نے نہیں دیکھا کہ ان کا ہو۔ اس کے بعد لیڈر آئے، اچھے لیڈر پاکستان کو ہوئے، لیکن قائد اعظم جیسا لیڈر پھر نہیں ملا۔
ہماری بدقسمتی سمجھ لیں پاکستان کی، جو ہمیں نہیں ملا ان جیسا لیڈر، مخلص تھے، ایماندار تھے، اور اب ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے پاکستان کو۔ جب یہ پاکستان کی تحریک شروع ہو رہی تھی تو اس وقت مطلب بڑے بڑے جلوس نکلتے تھے، اس میں پھر وہ پولیس لاٹھی چارج کرتی تھی، آنسو گیس استعمال ہوتی تھی، تو پھر بھی لوگ میں اتنا جذبہ تھا کہ وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، اور ہم لوگ جاتے تھے، نعرے لگاتے تھے، مسلم لیگ پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، اور اس کے نعرے لگاتے۔ لیکن یہ تھا کہ جذبہ بہت تھا، سب مطلب مسلمان میں یہ تھا کہ پاکستان بنے۔ اس وقت اتنا جذبہ تھا کہ اگر قائد اعظم صاحب قربانی بھی مانگتے، جان کی قربانی مانگتے، تو لوگ دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ اتنا جذبہ تھا ان کو، مطلب لیڈر کی اتنی رسپیکٹ اور وہ اتنی ان کی عزت تھی ہمارے دل میں کہ ہم کہتے تھے کہ نہیں، قائد اعظم جیسا لیڈر ہمیں پھر نہیں ملنا ہے۔ جو نقصان اس وقت جو ہوا ہے وہ سکھ کمیونٹی سے ہوا کہ وہ لوگ مطلب ہمارے سے، اور مسلمان اللہ کے فضل سے ڈرتے نہیں تھے، ان کا انہوں نے مقابلہ کیا، مگر یہ ہے کہ دردناک داستانیں بتاتے تھے کہ یار وہاں ہمارے بھائی کو رستے میں قتل کر دیا، چھوٹے بچے ہمارے قتل ہو گئے، اور مشکل سے ہم لوگ جان بچا کے یہاں پر آئے ہیں۔ لاشیں پڑی ہوتی تھی، ٹرین کی چھتوں پہ لوگ آتا تھا، جگہ ہی نہیں تھی، دردناک طریقے سے وہ لوگ یہاں پہنچے ہیں، اپنی جان بچا کر آئے ہیں۔ نہ ان بیچاروں کو اپنی اولاد کا فکر ہوتا تھا، کیا کریں؟ جب اپنی جان بچانے کے فکر میں وہاں آتے تھے، وہ بڑی تکلیف میں آئے۔ وہ مطلب یہاں پر مطلب لاہور میں لوگ آئے، اس کے بعد پورے اس پشاور تک، تو وہ جو لوگ آئے وہ جو باتیں بیان کرتے تھے وہ بہت دردناک تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری مطلب بہن بچھڑ گئی، بھائی بچھڑ گیا، بچہ قتل ہو گیا، اور مشکل سے ہم لوگ یہاں جان بچا کے جب پاکستان بننا اعلان ہو گیا تو وہ یہاں پہنچے، تو وہ بہت تکلیف میں پہنچے۔ ہم خوف زدہ ہو جاتے تھے، کہتے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، مگر وہ حقیقت تھی وہ، اور پھر ہمیں رونا سا آ جاتا تھا کہ یار یہ بہت تکلیف میں آئے۔ اور پھر یہاں جذبہ یہ تھا کہ ان کی مدد لوگ کرتے تھے، اور وہ مطلب ان کو مہمان کے طور پہ ان کے گھر میں کھانا بھیجنا، ان کے مطلب کئی لوگ وہاں پر آئے جو لٹے پٹے ہوئے آئے، تو وہاں پر پشاور کے لوگوں نے ان کو گھر میں کھانا پہنچایا، ان کے گھر میں سلے سلائے کپڑے ان کو دیے، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام پہ لگے۔ لیکن پہلے انہوں نے کافی مدد کی، یہاں کے شہریوں نے، پشاور کے لوگوں نے بڑی ان کی خدمت کی۔ وہ یہاں پر ایسے ہوا کہ یہاں پر پپل منڈی اور یہ ساری دکانیں ہندوؤں کی تھیں، یہ خالی پڑی ہوئی تھیں، یہ پورا پشاور میں، قصہ خانی کے بازاروں میں بھی۔ پھر وہ لوگ جو لوگ آئے، ان کو شہر کے لوگوں نے ان کو کہا کہ اس دکان پہ بیٹھ جائیں، اور وہ لوگ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد پھر انہوں نے بعد میں جب حالات چینج ہوئے تو انہوں نے اپنے نام کے کہے، وہ بعد میں ہوئی، لیکن انہوں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں یہاں بیٹھیں۔ سب خالی دکانیں پڑی ہوئی تھیں، اور ان کو بٹھایا، ان کو اپنا بھائی کی طرح سمجھا۔ بہت محبت تھی اس وقت، بے انتہا محبت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ آپ آئیں، آپ لوگوں نے بہت قربانی دی، پاکستان آپ کی وجہ سے بنا ہے، اور آئیں آپ یہاں کاروبار کریں۔ اور بہت ہی مطلب ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ شہر کے لوگوں نے ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی، ان کو سہولتیں دیں، اور کس چیز کی ضرورت تھی تو وہ ان کی ہیلپ کرتے تھے، دیتے تھے، ان کو اسٹینڈ کر دیا۔ 1-2 مہینے کے بعد وہ لوگ ایسے پتہ چلتے جیسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو پٹھان تھے وہ بڑی عزت کرتے تھے ان کی بھی، پاکستان کی۔ جب وہ پہلی دفعہ یہاں پر آئے تو ان کی بہت بڑا جلوس ان کی شان میں نکالا انہوں نے، اور بڑی لاجواب طریقے سے ان کو عزت دی۔ مگر وہ ان کی عمر کم مطلب تھی، ہماری پاکستان کی بدنصیبی سمجھیں کہ وہ اتنا دیر ان کو نہیں ملی کہ وہ کچھ پاکستان کے لیے مزید کرتے۔ دیکھیں جب جو انہوں نے مطلب ریفرینڈم کرایا تو اس وقت مسلم لیگ کا بہت بڑا زور تھا، تو ہم لوگ، ہمارے والد صاحب نے راشن کارڈ منگوا کے وہاں پر وہ راشن کارڈ مطلب اسے پہچان ہوتی تھی کہ یہ اس محلے میں رہتے ہیں یا اس میں، تو پھر انہوں نے ووٹ ڈالا۔ اس وقت
بہت جذبہ تھا، مطلب مسلم لیگ کے لوگوں نے اس حق میں، ریفرینڈم کے حق میں ووٹ دیا اور بہت بڑی اکثریت سے یہ ریفرینڈم کامیاب ہوا کانگریس کے مقابلے میں۔ جب ریفرینڈم ہو گیا تو پھر تو اللہ کے فضل سے مسلم لیگ بہت مضبوط ہو گئی۔ ہم مینا بازار میں رہتے تھے اور ہندو کریم پورہ اندر شہر یا ڈھکی نال بندی میں ایک جگہ ہے اندر شہر میں، وہاں رہتے تھے ہندو اکثریت سے، ان کی اپنی اس جگہ پہ اکثریت تھی۔ پھر وہ لوگ جب پاکستان بننے لگا تو مالدار لوگ تھے، پھر وہ یعنی یہاں سے پاکستان سے چلے گئے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ وہاں پر یہاں پر ہندوؤں کو کوئی ایسا تنگ وغیرہ نہیں کیا گیا، مطلب وہ رہتے تھے بڑے اچھے طریقے سے، مسلمانوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتے تھے۔ تو وہ انہوں نے یہاں سے کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ہندو کو کسی نے نقصان پہنچایا ہو، وہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں سے گئے۔ اگر نقصان ہوا بھی ہے تو تھوڑا بہت مسلمانوں کو ہوا ہے جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ یہاں والے ہندو جتنے گئے ہیں میرے خیال میں ان کو اتنی تکلیف مسلمانوں کی تھرو سے نہیں پہنچی۔ زیادہ تر جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے وہ تو سکھوں سے ہمیں پہنچا، جو یہاں سے لاہور سے لے کر دہلی تک یہ بیچ میں پٹی تھی، اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ جب یہ لوگ انڈیا سے ہمارے مسلمان ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں پشاور میں، وہ کافی تکلیف سے آئے ہیں۔ ان کے پاس مطلب اتنے پیسے وغیرہ نہیں تھے، سرمایہ کم تھا، وہ اپنی مکان وغیرہ سب چیزیں وہاں چھوڑ کے آئے۔ ان کی بہو بیٹیاں اٹھا لی گئیں، قتل کر دیا، لاشیں بکھری ہوئی ہوتی تھیں، ہم نے دیکھی ہیں، لاشیں پڑی ہوتی تھیں، اور کیا نام ہے وہ لوگ یہاں آئے۔ مگر اس کے آنے کے بعد پھر ان کو یہاں اللہ پاک نے کچھ حوصلہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم پہنچ گئے ہیں۔ پشاور کے لوگوں نے ان کو، جو لوگ آئے ان کو بہت اچھے طریقے سے مہمان سمجھا، اور پشاور کے لوگوں نے بڑی ان کی خدمت کی۔ ان کو اپنے مکان ان کو رہنے کے لیے دیے، خالی پڑے تھے ہندو جو چھوڑ کے دیے تھے، دکانیں وغیرہ دیں، یہاں کاروبار کریں، اور وہ اللہ کے فضل سے وہاں سیٹ ہو گئے۔ ہم لوگ جب اسکول جاتے تھے تو وہاں پر یہ جلسے جلوس ہوتے تھے تو بڑا جذبہ تھا، وہاں 10 15 20 آدمی نکلتے تھے اور وہ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے تھے، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، اور بہت جذبہ تھا۔ ہم لوگ ڈرتے نہیں تھے کہ بھائی کوئی ٹیئر گیس وغیرہ، آنسو گیس استعمال ہو رہی ہے یا پولیس لاٹھی کر، جاتے تھے جلسے جلوسوں میں شرکت کرتے تھے۔ ہم چونکہ یہاں پہ ہم بھی ایسے سمجھو، کیونکہ ہمارا گاؤں تو مکھٹ شریف تھا، ہم لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب نے بھی مطلب ریفرینڈم کے حق میں بڑا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ محلے والوں کو یا دوسرے لوگ تھے جو ہماری برادری کے یہاں لوگ ہوتے، وہ سارے ان کو کہتے تھے کہ آپ ریفرینڈم مسلم لیگ کے حق میں ووٹ ڈالیں، پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالیں، اور وہ انہوں نے بڑی بہادری سے مطلب ووٹ دیے مسلم لیگ کے حق میں کہ ہمیں انہی کے ساتھ رہنا ہے، مطلب مسلم لیگ میں، اور پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے تھے۔ وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان ضرور بنے، جانی مطلب خدمت بھی کی اور مالی خدمت بھی کی، اور پاکستان کے حصول کے لیے، اور جو اگر وہ چندے وغیرہ کی اپیل ہوتی تو پشاور کے لوگ بڑے چندہ دیتے تھے، جو مطلب ایک کھاتے پیتے لوگ تھے بڑا چندہ اکٹھا کرتے تھے اور مسلم لیگ کے حق میں ان کو دیتے تھے۔ ریڈیو پہ اعلان ہوا کہ پاکستان وجود میں آ گیا ہے 14 اگست 1947 کو، تو وہ اتنا جذبہ دیکھنے کے قابل تھا کہ سب لوگ پشاور کے لوگ سڑکوں پہ آ گئی مسلمان، اور وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے لگ گئے، اور قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، وہ سب نعرے لگانے کے لیے آ گئے۔ ایسی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ جیسے ہم نے نیا ایک اپنا جنم لے لیا ہے،
نئی دنیا میں آ گئے ہیں۔ پہلے تو مطلب ہندو ہی قابض تھے نا، مسلمانوں کے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں تھی، کاروبار اچھے نہیں تھے، سب ہندو کے ہاتھ میں تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو پھر 5-7 سال کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں کاروبار آ گیا، اور اس وقت اللہ کا فضل ہے، پشاوری کے لوگ کو دیکھ لیں کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ مٹھائیاں بہت تقسیم ہوئی، جس وقت اعلان کیا گیا تو محلے کے لوگ آپس میں مٹھائیاں ایک دوسرے کو دینے لگ گئے، گھروں میں بھیجنے لگ گئے۔ کھاتے پیتے لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجتے کہ یہ پاکستان بن، ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ اور واقعہ وہ جذبہ تھا کہ یہ لوگ اندر سے ایک خوشی محسوس کرتے تھے۔ جب اعلان ہو گیا تو میں تو چھوٹا تھا، والد صاحب میری والدہ کو آگے کہنے لگے کہ بھائی پاکستان بن گیا ہے اور بہت خوشی کی بات ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم لوگ مطلب اس میں سکون سے رہیں گے، کیونکہ پہلے سب لوگ کاروبار سب ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا، اور سب چیزیں وہ انہی کے پاس تھی، جو اچھے اچھے کاروبار تھے بڑے بڑے کا۔ ہم لوگ تو مطلب زیادہ تر کوئی ہماری برادری میں کوئی کراچی برادری میں کوئی خاص کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کی اپنی دکانیں وغیرہ تھیں، اور ہم لوگ کو تو اللہ کا فضل تھا۔ لیکن یہ تھا کہ پھر سب جب پاکستان بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو آسودہ حال بنا دیا۔ وہ پہلی عید واقعہ بڑی خوشی کی تھی، وہ ہم لوگ مطلب محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، تو واقعہ وہ اتنا، وہ لوگ پاکستان کی مبارک لوگوں کو دیتے تھے، اور جب ملتے تھے تو کہتے ہیں پاکستان مبارک ہو، پاکستان مبارک ہو۔ وہاں پر وہ ہم نے ایسے مطلب لوگوں کو دیکھا ہے۔ ہم لوگ مطلب نماز پڑھ کے ایک دوسرے کو مل رہے تھے، تو وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کو عید مبارک ہو، وہ کہتے تھے پاکستان مبارک ہو آپ کو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے، اور پاکستان مبارک ہو، پاکستان مبارک ہو۔ ایک دوسرے سے ایسے مل رہے تھے کہ جیسے ہم ایک نئی دنیا میں آ گئے ہیں۔ عید والے دن ہم لوگ اپنے گھر میں، اس وقت زعفرانی سیویاں آتی تھیں، اس میں زعفران مکس ہوتا تھا، اور وہ زعفرانی سیویاں پکائیں، لوگوں کو بھی گھروں میں بھیجتے تھے، پکاتے تھے۔ تو اس میں ڈھاکوے میں، ادھر پشاور میں ہے ان کی اب کلچر ہے، وہ ڈھاکوا ایک بند کر کے ان کے گھر میں بھیجتے تھے، سیویاں پکاتے تھے۔ مگر بہت جذبہ تھا۔ پہلی عید تو بڑی خوشی کے لوگوں نے منگائی، اس میں آدمی کہتے تھے کہ یار ہم کو کوئی نئی دنیا میں آ گئے ہیں۔ پشاور میں مطلب کریم پورہ ایک محلہ ہے، اور اندر شہر ٹکی نال بندی، یہاں پر ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ یہاں سے پھر یہ لوگ، ان کے اپنے مکان تھے بڑے بڑے، وہ لوگ یہ لوگ چھوڑ کے گئے۔ انگریزوں کا جھکاؤ زیادہ تر ہندوؤں کی طرف تھا۔ وہ کوئی چیز ایسی ہوتی تھی یا یعنی کوئی گرانٹ دیتے تھے یا چیز دیتے تھے، تو وہ ہندوؤں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، مسلمانوں کو نہیں دیتے تھے، مسلمانوں کو کم تر سمجھتے تھے ہندوؤں کے مقابلے میں۔ ہماری مطلب اپنے گاؤں کے اندر ایک دکان تھی جب پاکستان بننے سے پہلے، پھر جب پاکستان بن گیا تو وہ چونکہ وہ ہندو لوگوں سے کام کرتے تھے ہم لوگ، تو وہ کام بند ہو گئے۔ پھر ہم لوگ یہاں پر آ گئے، پشاور میں آئے۔ پھر یہاں پر چونکہ نئے کاروبار تھے، مطلب ہو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پاکستان بننے کے بعد پھر مسلمانوں کو بے انتہا فائدہ ہوا، وہ ان کی حالت مطلب بہتر سے بہتر ہوتی گئی، اور کافی لوگ جو مطلب اس وقت غربت میں تھے، وہ سارے کھاتے پیتے گھرانے ہو گئے، اچھے بن گئے، مطلب بالدار ہو گئے۔ پاکستان کے 2-4 سال 5 سال کے بننے کے بعد پھر سیٹنگ آ گئی، ہر چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی نا۔ پہلے تو ہم لوگ ہندوؤں کے محتاج تھے، سب بڑے کاروبار، سب اچھی نوکریاں، سب جو تھے وہ ان کو ملتی تھیں، اور ہمیں کم مطلب مسلمانوں کو کم دیتے تھے۔ جو ہمارے مسلمان وہاں پر انڈیا میں رہتے ہیں، ان کی حالت ہم سے بہت بدتر ہے۔ یہاں پر اللہ کا بہت فضل ہے، وہاں پر وہ ان بیچاروں کو ہمارے سے زیادہ غربت ہے، اور یہاں پر مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر اللہ کا بہت فضل ہے، بے انتہا لوگوں کے پاس ہے پیسہ، اور یہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا خاص غریب ہے۔ ہر چیز کی آزادی ہے، آپ تعلیم میں آپ دیکھ لیں، کاروبار میں آپ دیکھ لیں،
نماز پڑھنے میں اب اللہ کے فضل سے کتنی مسجدیں ہیں، ہر محلے میں دیکھیں، اس وقت بھی تھیں لیکن نہیں، اس وقت کم تھیں، اب دیکھیں بڑی بڑی مسجدیں ہو گئی، ہم لوگ ہر چیز کی آزادی ہو گئی، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی ہمیں وہ نہیں ہے خدا نخواستہ کوئی ہندو وغیرہ یا وہ آئیں گے، وہاں پر جو ہمارے بھائی مسلمان رہتے ہیں وہ بہت تکلیف میں ہیں، ان کو نہ ان کو نماز کی آزادی ہے، نہ ان کو اپنے کاروبار کی آزادی ہے۔ یہاں پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ جس کو بھی دیکھیں وہ ماشاءاللہ اپنا کام بھی کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، سروس کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، اور سرکاری نوکر میں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری مسلمانوں کی زندگی بہت بہتر ہے، اور اس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو آج ہماری حالت بہت خراب ہوتی، جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے بھی خراب تھی، اس کے بعد جب پاکستان بن گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان پہ بہت فضل کیا۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، ہمارے مقابلے ان کو آزادی بہت کم ہے، وہ اتنی ہر چیز میں وہ بیچارے تکلیف میں ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دی ہیں، یہاں کی قوم بھی محنتی ہے۔ پاکستان رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو اپنے وجود میں آیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا اور انشاءاللہ اور پھلے گا پھولے گا۔